رب نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمایا اور میں نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم سے روشناس کر دیا، زیورات قرآن سے سجایا، نماز کے طریقے بتائے، ہر طرح میں نے اپنی بیٹی کو سنوار دیا، ہر طرح سے اپنی بیٹی کو سجا دیا۔ یا رسول اللہ، شہور کی تابعداری، شہور کی خدمت، شہور کی محبت، شہور کے خلوص، شہور کا پیار، شہور کی عقیدت، شہور کے تمام کام کو انجام دینا، یا رسول اللہ میں نے سب کچھ کر دی۔ میری بیٹی جب تعلیم سے مکمل ہو گئی، میں نے اپنی بیٹی کو پورا روشناس کر دیا، اپنی بیٹی کو اس طرح میں نے سنوار دیا۔ جب میری بیٹی عالم بلوغیت میں قدم رکھی تو میں نے اس کا نکاح اسوہ حسنہ پہ کر دیا، میں نے اس کا محترم حضرات، آج کا یہ بزم نور کتنا سہانا، کتنی خوبصورتی ہے، آپ حضرات کے چہرے پہ کتنے مسکراہٹ۔ یہاں سے میں ذہن ملا کہ اگر میرا محبوب نہ آیا ہوتا تو ساری خوشیاں نہیں نصیب ہوتی، یہ ساری خوشیاں ہمیں اور آپ کو نصیب ہوئی، یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا صدقہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کتاب، اپنی پیاری کتاب قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق کے رسول کی ذات ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی کے ارشاد مقدسہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین نصب العین زندگی ہے۔ میرے نبی نے تو یہ بھی فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین، علم کا حاصل کرنا ہر مرد عورت کے لیے فرض ہے، ضروری ہے، ضروری۔ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم اپنے اسلام کو پہچان نہیں رہے، اسلام کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اسلام ہمیں کتنا اچھا مقام دیا ہے، اسلام نے ہمیں کتنا بہترین اونچا فضیلتوں سے نوازا، لیکن آج ہم نے اور آپ نے اس کو اپنے سینے سے لگانے کی کوشش نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ علم نہیں ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان عروج و ارتقاء کی منزلیں طے کر سکتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، علم کی بنیاد پر انسان اپنی حکمتوں کو پیش کر سکتا ہے۔ اور اگر علم نہیں ہے، علم ہمارے پاس نہیں ہے، تو ہم کسی کے بارے میں یا کسی چیز کے متعلق ہم اور آپ اس کا ذکر نہیں کر سکتے۔ جب تک ہم کچھ جانیں گے نہیں تو اس کو بتائیں گے کیسے؟ جب تک ہم اس سے سیکھیں گے نہیں تو بیان کیسے کریں گے؟ اسلام نے ہمیں سب کچھ دیا، اسلام نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، یہ صدقہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا کا۔ اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اسی لیے تو عشق امام نے پکار کر کے کہا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات، آج ہم اور آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کا یہ فضل ہے، اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ کا یہ کرم ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے چہروں پہ حشاشیت اور بشاشیت برس رہی ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، علماء کرام فرماتے ہیں اور میرے آقا نے خود فرمایا کہ جب ذکر حبیب ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، رسول کی ذکر ہوتی ہے، اس پاک مجلس کو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آپ مسکرا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا میرے ملت کے بزرگوں،
کہ آج کی محفل پاک بتقریب شادی خانہ آبادی سے منسلک ہے. وقت نہیں ہے کہ میں لمبی چوڑی گفتگو میں جاؤں، بس ایک حدیث پاک سن لیجئے، انشاءاللہ عقل مندہ را اشارہ کافی ہے. عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے. اگر میں لڑکیوں کی فضیلت، لڑکیوں کی بابت اگر عرض کرنے لگوں تو وقت کی ضرورت ہے. مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ہے، بلکہ اصل مقصد کو رکھنا ہے کہ آج کا یہ جو بزم سزا ہے، کل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت کی ادائیگی، نبی پاک کی سنت کی ادائیگی. یہ نکاح ہمارے اور آپ کے آقا کی سنت. اس کے متعلق صرف ایک حدیث پاک کہ بچیوں کا مقام کتنا بلند ہے. آج بچیوں کے مقام کو لوگ مجروح کر رہے ہیں، لیکن گھٹانے سے نہیں گھٹے گا، کیونکہ رحمت للعالمین نے ارشاد فرما دیا کہ بیٹیاں رحمت ہے. تو بیٹی آج بھی رحمت، کل بھی رحمت، ہمیشہ رحمت ہے. ہمارے اور آپ کے گھٹانے سے نہیں گھٹے گا. لہذا میرے ملت کے بزرگوں صرف ایک حدیث پاک میں عرض کروں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، ختم کر دوں گا. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذہن حاضر رکھیں اور اس حدیث پاک کو سمجھ لیجئے گا کہ اس حدیث پاک کا مرتبہ کتنا بڑا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت میں بیٹھے. پیارے آقا صحابہ کرام کو درس و تدریس کا کام انجام دے رہے ہیں. میرے محبوب قرآن پڑھا رہے ہیں، پیارے پیاری حدیث پاک پیش فرما رہے ہیں، صحابہ کرام سماعت کر رہے ہیں. اتنے ہی میں ایک خاتون، ایک ضعیفہ بوڑھی ماں ڈنڈا کا سہارا لیتے ہوئے نبی کی برگاہ میں حاضر ہوتی، سلام پیش کرتی ہے. نبی نے سلام کا جواب دیا. اور میرے محبوب کا اخلاق کتنا بلند ہے. نبی کا اخلاق، آپ کی برگاہ میں کوئی بھی آئے میرے محبوب بہت اخلاق سے پیش آتے. ہم اور آپ اسی نبی کی امتی ہیں. ذرا آج ہم اپنے اخلاق کو دیکھیں کہ ہمارا اور آپ کا اخلاق کیسا ہو گیا ہے. اخلاق کی باتیں تو خوب ہوتی ہے لیکن عمل نہیں. اخلاق، میرے محبوب کا اخلاق دیکھیں. میرے آقا کونین نے اس ضعیفہ خاتون کو بڑے احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ بیٹھایا. بیٹھ گئی. آقا فرماتے ہیں کہو ماں کیسے آئی ہے؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے آئی ہے؟ ضعیفہ خاتون عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں یہ جاننے کے لیے آئی ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی. پوچھنے آئی. اے میرے محبوب آپ یہ بتا دیں کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی. میرے محبوب نے ارشاد فرمایا لا، یعنی نہیں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے. ضعیفہ رونے لگی. دل میں بڑی حوصلہ لے کر آئی تھی، دل میں بڑی آرزو لے کر آئی تھی، لیکن میرے محبوب نے ایک ہی لفظ میں کہہ دیا لا، نہیں جائے گا. جب ضعیفہ کی روتے ہچکی بند گئی تو میرے محبوب نے فرمایا میری ماں رو کیوں رہی ہے؟ رونے کی وجہ کیا؟ کیوں غم کی آنسو بہا رہی ہے؟ ضعیفہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بڑی تمنا لے کر کے آئی تھی، بڑی شوق لے کر کے آئی تھی کہ آپ مجھے جنت میں جانے کی سند عطا فرما دیں. میرے محبوب نے فرمایا اگر آپ کے پاس کون سی عبادت ہے، کون اعمال صالحہ و خیر ہے جو آپ جنت میں جانے کی سند پوچھ رہی ہیں؟ ضعیفہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ عبادات بے شمار، ریاضت بے شمار. میں نے حج بیت اللہ بھی کی ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتی ہوں، شب بیداری کرتی ہوں، نوافل کثرت پڑھتی ہوں، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرتا ہوں، عزیز و اقارب کا خیال کرتا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کی امداد کرتی ہوں.
مانگتا ہوں کہ سوالوں کو میں پور کرتی ہوں. یا رسول اللہ میں سب حقوق کو ادا کرتی ہوں, سارے حقوق کو میں نے ادا کی ہے, نمازیں میں نے خود پڑھی ہے, فرائض تو فرائض, میرے نوافل میرے سنین بھی نہیں چھوٹے, واجبات بھی ادا کرتی, سارے اعمال کرتی, لیکن یا رسول اللہ مجھے اپنی عبادت و ریاضت پر ناز نہیں ہے, نماز پر فخر نہیں ہے, حج و زکات پہ ناز نہیں ہے. اے میرے نبی اگر مجھے ناز ہے تو اس بات پر ناز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمایا, رب نے مجھے ایک بیٹی عطا فرمایا, اور میں نے اپنی بیٹی کو اچھی تعلیم سے روشناس کر دیا, زیورت قرآن سے سجایا, نماز کے طریقے بتائے, ہر طرح میں نے اپنی بیٹی کو سنوار دیا, ہر طرح سے اپنی بیٹی کو سجا دیا. یا رسول اللہ شہور کی تابعداری, شہور کی خدمت, شہور کی محبت, شہور کے خلوص, شہور کا پیار, شہور کی عقیدت, شہور کے تمام کام کو انجام دینا, یا رسول اللہ میں نے سب کچھ کر دی. میری بیٹی جب تعلیم سے مکمل ہو گئی, میں نے اپنی بیٹی کو پورا روشناس کر دیا, اپنی بیٹی کو اس طرح میں نے سنوار دیا. جب میری بیٹی عالم بلوغیت میں قدم رکھی تو میں نے اس کا نکاح اسوہ حسنہ پہ کر دیا, میں نے اس کا نکاح اسوہ حسنہ پر کر دیا, آپ کے طریقے پہ کر دی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ماں اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے جنت واجب کر دیا. یہ بیٹیاں ہیں, یہ بیٹیوں کی عظمت ہے, یہ بیٹیوں کی شان ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ بیٹی تمہارے لیے رحمت ہے, آج بھی رحمت ہے, کل بھی رحمت, بیٹی ہمیشہ رحمت ہے. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ بیٹی تو رحمت ہے, لیکن بیٹی کی شادی کرنے میں تو بڑی مصیبت آتی ہے, تو یہ شریعت نے نہیں دیا ہے, یہ مصائب آپ کو شریعت نے نہیں دیا ہے, بلکہ یہ مصیبتیں تو ہم نے اپنی طبیعت سے لے لیا. اگر شریعت کے مطابق شادی ہو تو یہ شادی نہ کل بھاری تھی نہ شادی آج بھاری ہے. اگر شریعت کے مطابق شادی کیا جائے تو یہ شادی کسی کے لیے آسان ہے. اسی لیے تو رب نے فرما دیا کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین انمول زندگی, نبی کے طریقے کو اپنائیے, یہ شادیاں انشاءاللہ ہمارے لیے آسان اور سہل ہو جائیں گے. لیکن آج ہم لوگ طبیعت کے مطابق عمل کرتے ہیں, شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے. تو شریعت کا نام ہے کامیابی, شریعت کا نام ہے بامرادی, شریعت کا نام ہے افضلیت, شریعت کا نام ہے اہمیت, شریعت کا نام ہے عروج و ارتقاء. تو اگر ہم شریعت کے مطابق چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہر کام آسان ہو جائے گا, ہر کام ہمارا سہل ہو جائے گا. ابھی اسی زمین کے اوپر اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیاں مفت میں کرتے ہیں, ایسے ابھی اللہ کے بندے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں میرے اسلامی بھائی, کیا شریعت ہمیں یہی سکھایا؟ آج وجہ کیا ہے؟ آج ہم دنیا کی تعلیم تو حاصل کر لیے, لیکن دین کی تعلیم سے ہم کو سو دور ہو گئے ہیں. تو جب تک دین کی تعلیم نہیں ہوگی ہمیں شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی. شریعت کو سمجھنے کے لیے دین کی تعلیم ضرورت ہے. اس لیے میرے محترم میں آپ کا وقت نہیں لوں گا میرے بھائی, میں اس شخص کا اور آپ کا خیال کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان چند باتوں پہ, علماء کی گفتگو پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. کل جو کام انجام پذیر ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے حسن با حسن خوبی قبول عطا فرما لے. کل جو کام انجام پذیر ہوگا, پیارے محبوب کی سنت کی ادائیگی ہوگی, اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی سنت کو اپنے برگاہ میں قبول عطا فرما لے اور ادواز زندگی کو محبوب بنا دے. دلہا اور دلہن کی زندگی میں
خوشگواری عطا فرمائے، ان کی اتحاد اور محبت کو قائم اور دائم فرمائے، ان کو شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرمائے، بانی محفل کے نیک اور جائز نیتوں کو قبول عطا فرمائے، ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش و نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم عطا فرمائے۔ فقط و سلام، کھڑے ہوئیے درود و سلام پڑھ لیجیے۔